مسند احمد کی حدیث نمبر 7859 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا پروردگار انتہائی خوبصورت شکل میں میرے خواب میں میرے پاس آیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، آپ جانتے ہیں یہ مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کرتے ہیں؟ میں نے کہا، جی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے کاندھوں کے درمیان میری کمر پر رکھا، یہاں تک کہ میں نے اپنی چھاتی میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی۔ مجھے زمین اور آسمان کی ہر چیز کا علم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، کیا آپ جانتے ہیں مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کرتے ہیں؟ میں نے کہا، جی وہ کفاروں اور درجات میں بحث کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کفارے اور درجات کیا کیا ہیں؟ میں نے کہا، کفارات یہ ہیں: مساجد میں ٹھہرنا، جماعتوں کے لیے قدموں پر چل کر جانا، تنگی کے باوجود وضو پورا کرنا۔ جس نے یہ اعمال کیے وہ زندہ بھی خیر سے رہا اور اس کی موت بھی خیر پر ہی آئی، اور وہ اپنی خطاؤں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے۔ اور درجات یہ ہیں: کھانا کھلانا، سلام کہنا، اور رات جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز پڑھنا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 15 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں وہ چیزیں سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ آسمان چرچراتا ہے اور اسے یہی زیب دیتا ہے کہ وہ آواز نکالے، کیونکہ اس میں ہر 4 انگشت کے بقدر جگہ پر فرشتے سجدہ کیے ہوئے ہیں۔ اگر تم کو ان امور کا علم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو، اور تم بستروں پر اپنی بیویوں سے لذتیں حاصل کرنا ترک کر دو، بلکہ تم ویران راستوں اور صحراؤں کی طرف نکل جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف گڑ گڑا سکو۔ سیدنا ابو ذر نے یہ حدیث سنا کر کہا، اللہ کی قسم، میں تو چاہتا ہوں کہ میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4262 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید، جعفر اور عبداللہ بن روحہ رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کی خبر اس وقت صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کو دی تھی جب ابھی ان کے متعلق کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جا رہے تھے کہ اب زید جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، اب وہ شہید کر دیے گئے۔ اب جعفر نے جھنڈا اٹھا لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اب ابن روحہ نے جھنڈا اٹھا لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آخر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح عنایت فرمائی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2812 میں ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم مسجد نبوی کی اینٹیں ہجرت کے بعد تعمیر مسجد کے لیے ایک ایک کر کے ڈھو رہے تھے، لیکن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹیں لا رہے تھے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے غبار کو صاف کیا، پھر فرمایا، افسوس، عمار کو ایک باغی جماعت مارے گی، یہ تو انہیں اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دے رہا ہوگا، لیکن وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 418 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میرا منہ نماز میں قبلے کی طرف ہے؟ اللہ کی قسم، مجھ سے نہ تمہارا خشوع چھپتا ہے نہ رکوع، میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے تم کو دیکھتا رہتا ہوں۔